السلام علیکم ناظرین، آج کے ڈرامہ معمہ کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جہارا کس حد تک غلط راستے پر جا چکی ہے۔ وہ اپنے انداز، توجہ، کھانے بہانے کسی بھی تنہا عورت کی طرح ایسے حربے استعمال کرتی ہے کہ ایک وفادار مرد بھی کچھ لمحوں کے لیے پھسل جاتا ہے۔ کہنا آسان ہے کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر جنید کیوں جہارا کی باتوں میں آ گیا؟ ذرا سوچیے، سامنے شام کے وقت سجے ہوئے کھانوں کی خوشبو ہو اور انسان کئی دن کا بھوکا ہو تو کیا وہ خود کو روک پاتا ہے؟ بس یہی مثال ہے جہارا کی۔ اس نے خود کو ایک کشش کی طرح جنید کے سامنے رکھا اور وہ کمزور پڑتا گیا۔ یہی کھیل وہ پہلے ذیشان کے ساتھ بھی کھیل چکی ہے اور بعد میں صاف انکار کر دیا۔ جہارا ایسے مرد تلاش کرتی ہے جو ذرا کمزور ہوں، پھر انہیں سزا دلواتی ہے، ان کے گھروں کو توڑواتی ہے، بیویوں سے طلاقیں کرواتی ہے۔ اگر ایسی دو چار عورتیں اور آ گئیں تو پھر کسی بھی رشتے کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی ڈرامے میں آگے ہمیں ایک ایسا کردار بھی نظر آئے گا جو اس سجی سنوری کشش کو ٹھکرا کر آگے بڑھ جائے گا۔ شاید وہی لمحہ اس کہانی کا اصل موڑ ہوگا، مگر فی الحال جنید بری طرح پھنس چکا ہے۔ جہاں آرا نے اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کر دیا ہے اور وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ جنید مسلسل اپنی بیوی مائرہ سے جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تک کہ جب مائرہ زمین پر پڑی ہوئی ہڈی دیکھ کر سوال کرتی ہے کہ یہ کہاں سے آئی جبکہ تم نے گھر پر کھانا بھی نہیں کھایا، تو جنید حسب عادت بہانہ بنا لیتا ہے کہ رات کو بھوک لگی تھی، جاگ رہا تھا، اس لیے کچھ منگوا لیا، اور مائرہ بھی اس بار بھی اس کی بات پر یقین کر لیتی ہے۔ دوسری طرف آسیہ کے سامنے جہارا کا اصل چہرہ آ چکا ہے، مگر جس طرح جہارا نے اسے دھمکایا اور خوفزدہ کیا، وہ منظر واقعی کمال کی اداکاری کا تھا۔ آسیہ اتنی سہم گئی کہ اپنے عاشق تک کو سچ نہ بتا سکی۔ یہی خاموشی جہارا کے کام آتی ہے اور اب آسیہ اس کی ہر حرکت میں مددگار بن جاتی ہے، چاہے کھانے کی ٹرے ہٹانی ہو یا جنید کا موبائل یا والیٹ یا پرس وغیرہ۔ اگلی صبح مائرہ خوشی خوشی مٹھائی لے کر جہارا کے پاس پہنچتی ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر جہارا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ ایک بچے کی ذمہ داری پہلے بھی ہے، اب ایک اور۔ یہی سوچ کر وہ اندر سے اس کو ہلا دیتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ بچے کی آمد سے پہلے ہی جنید کا رشتہ ٹوٹ جاتا، لیکن ایسے نہ ہوا۔ اب دوسرا بچے کی بھی ذمہ داری اس کو کھائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عاشق جو ججی کے کہنے پر بیکری گیا تھا، وہیں ذیشان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ذیشان اسے پیسوں کی پیشکش کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اس کی چھپی ہوئی حرکتوں کی ویڈیو دکھا کر اسے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ڈر کے مارے عاشق ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ذیشان صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اسے جہارا کے خلاف ٹھوس ثبوت چاہیے تاکہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آ سکے، خاص طور پر اس کی سابقہ بیوی کے سامنے۔ ادھر جنید کو کسی لمحے چین نہیں۔ مائرہ کے سونے کے بعد وہ پھر چپکے سے جہارا کے حصے میں آ جاتا ہے اور اس کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ پچھلی باتیں ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ جو گفتگو اس نے ان چند راتوں میں جہارا سے کی، وہ کبھی اپنی بیوی سے بھی نہیں کر سکا، اور جہارا خاموش مسکراہٹ کے ساتھ یہی چاہتی تھی کہ جنید خود اپنی شادی برباد کرے تاکہ وہ ایک بار پھر خود کو مظلوم اور معصوم ثابت کر سکے۔ مائرہ نے کچھ سبزیوں، کچھ گھر کا سامان منگوانے کے لیے رائڈر سے کہا تھا۔ رائڈر جیسے ہی وہ سامان لے کر کے آیا، آئرہ نے اپنے گھر پہ رکھوایا، اور رائڈر کے جانے کے بعد جب آئرہ نے سامان اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی تو اس کو چکر آ گئے اور وہ وہاں سے گر پڑی۔ لیکن یہ سارا معاملات کمرے میں بیٹھ کے جہارا سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جہارا نے فوراً اس کو اٹھوایا اور ہاسپٹل لے کے چلی گئی۔ لیکن جب اس کو ہوش آیا تو مائرہ کہتی ہے کہ جنید، تمہیں کس نے بتایا کہ میں اس ہاسپٹل میں ہوں؟ لیکن وہ رنگ سب کے دیکھنے کے تھے، سب کے سب ہکے بکے رہ گئے تھے۔ جنید نے کہا کہ یہ سوال کیسے کر لیا؟ تو ناظرین، یہ کہانی یہاں تک ہے، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔